أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين اور انہوں نے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ میں ہدہد کو نہیں پاتا، کیا سبب ہے کہ ہدہد کو میں نہیں دیکھ رہا ہوں؟ کیا وہ غیر حاضر ہے، وہ غائب ہو گیا ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ میں اس کو ضرور بھی ضرور سخت سزا دوں گا، یا اس کو ذبح کر دوں گا، یا وہ میرے پاس کھلی دلیل لے کر آوے، میرے پاس کھلی دلیل لے کر آوے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ۔ پس تھوڑی دیر ہی ٹھہرے تھے کہ ہدہد موجود ہوا، کہنے لگا کہ میں ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کا علم آپ کو بھی نہیں ہے، میں آپ کے پاس یقینی خبر سبا سے لے کر آیا ہوں، سچی خبر سبا سے لے کر آیا ہوں۔ انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من كل شيء ولها عرش عظیم۔ میں نے ایک عورت دیکھی جو حکومت کر رہی ہے ان کے اوپر یعنی قوم سبا پر، اور اس کو ہر چیز میسر ہے، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، اور اس کا ایک عظیم عرش ہے، عظیم تخت ہے۔ وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ سورج کو سجدہ کر رہی ہے اللہ کو چھوڑ کر، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال آراستہ کر دیے ہیں اور سیدھے راستے سے ان کو روک رکھا ہے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، اور وہ سیدھے راستے پر نہیں ہے۔ محترم حضرات، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کا ایک جز ملکہ بلقیس کے بارے میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عادت تھی کہ اپنے تمام محتاطوں کی ہمیشہ فکر رکھتے تھے اور تمام لوگوں کی حاضری لیا کرتے تھے، اور اپنی حکومت اتنی بڑی ہونے کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام ہر ایک پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام سفر میں تھے کہ ان کو پانی کی ضرورت پڑی،
سلیمان علیہ السلام جب سفر کرتے تھے تو پانی کی ضرورت پڑتی تھی تو ہدہد سے یہ کام لیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے, یہ قدرت عطا فرمائی ہے کہ زمین کے اندر کہاں پانی ہے, کتنا پانی ہے, کتنی گہرائی میں ہے, سب کچھ یہ ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتا دیا کرتا تھا. اب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا, پرندوں کی حاضری لی, پانی کی ضرورت تھی, تو پوچھا کہ ہدہد کہاں ہے, کیا سبب ہے کہ وہ حاضر نہیں؟ مجھے لگتا ہے وہ غیر حاضر ہے. اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہوتے. یعنی بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو, اور خاص کر کے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یوں کہتے ہیں کہ وہ حاضر ناظر ہے, ہر جگہ موجود ہوتے ہیں, اور ان کو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے, اور قیامت تک کی تمام چیزیں آگے کی ان کو خبر ہے. تو انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہوتے, اللہ عالم الغیب ہے. ہاں, آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ چیز معلوم تھی جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ان کو بتا دی تھی کہ فلاں فلاں چیز ہونے والی ہے, فلاں فلاں چیز ہونے والی ہے. جتنا علم آگے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا, اللہ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معلوم تھا, وہ علم معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے. بہت ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی نشانیاں بیان فرمائی ہیں, اور کئی نشانیاں ہو بھی چکی ہیں, کئی نشانیاں رونما ہو چکی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زمانہ نہیں تھا. آنے والے زمانے کے بارے میں آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور کیسے بتایا؟ اپنی طاقت سے نہیں کہ ان کو خود وہ علم تھا, نہیں, اللہ تعالیٰ نے جو علم ان کو عطا فرمایا وہ علم ان کو معلوم تھا, جو نہیں بتایا وہ معلوم نہیں تھا. سیدھی سی بات ہے. اور اس طرح عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہے یا عالم الغیب تھے, یہ حرام ہے, اور یہ شرک میں داخل ہو سکتا ہے, اور شرک میں داخل ہے کیونکہ عالم الغیب تو اللہ ہے, آگے کی بات جاننے والا اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ہدہد گیا کہاں. اگر وہ عالم الغیب ہوتے تو فوراً کہتے تھے کہ فلاں فلاں جگہ ہے, لیکن پوچھ رہے کہاں گیا, ہم معلوم ہی نہیں ان کو. تو کہنے لگے کہ میں اس کو سخت سزا دوں گا غیر حاضری کے اوپر, کیونکہ لشکر میں سے اگر کوئی غائب ہو جائے یہ بہت بڑا جرم کہلاتا ہے. اگر کوئی ملٹری والا اور کوئی فوجی غائب ہو جائے, غیر حاضری کرے اور کہیں چلا جائے تو یہ بہت بڑا جرم کہلاتا ہے, اور اس کی سزا تقریباً پھانسی بھی ہے, اور شوٹ کر دیا جاتا ہے کہ تم پیٹھ پھیر کر بھاگے. فوجی جو پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے تو اس کی بہت سنگین اور سخت سزا ہوتی ہے. تو یہ لشکر میں سے ایک چیز اور ایک پرندہ غائب ہو گیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی اہمیت معلوم تھی, کیونکہ لشکر میں کوئی انسان کے, کوئی جین کے, کوئی پرندے کی مجال نہیں تھی کہ وہ کہیں غائب ہو جائے یا آگے پیچھے ہو جائے. اور جن کو جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے بٹھایا یا کھڑا کیا اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا تھا کہ آگے والے پیچھے اور پیچھے والے آگے ہو جائے. ایک لشکر کا قانون, ایک طریقہ یہ ہوا کرتا تھا. یہ جنگی سب آئیڈیا ہوتی ہے, اور جنگی قانون ہوتے ہیں, جنگی اصول ہوتے ہیں. الغرض حضرت سلیمان علیہ السلام نے کو غصہ آ گیا اور کہنے لگے کہ میں اس کو ضرور سخت سزا دوں گا, یا اس کو میں ذبح کر دوں گا. ہاں, وہ کوئی معقول عذر لے کر آئے کہ میری یہ مجبوری تھی, میں اس لیے گیا تھا, اگر کوئی معقول عذر پیش کرے گا تو میں معاف کر دوں گا. اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی عذر پیش کرے تو ہمیں اس کو معاف کر دینا چاہیے. اگر صحیح عذر ہو
اس میں کوئی گناہ نہ ہو اور اس میں کوئی نقصان نہ ہو اور معاف کر سکتے ہو تو وہ عذر معاف کر دینا چاہیے۔ ایک مرتبہ شیطان سے کسی نے پوچھا تھا، ایک ولی نے، کہ تیرے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ بدکار کون ہے، برا کون ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ جب کسی کے سامنے اللہ کا نام لے کر معافی مانگی جائے، عذر پیش کیا جائے، مجھے معاف کر دو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر اگر معافی مانگی جائے اور پھر بھی معاف نہ کرے، وہ مجھ سے بھی بدتر ہے۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ آدمی اگر کوئی معقول عذر پیش کرتا ہے تو اس کے عذر کو قبول کر لینا چاہیے، ٹال مٹول نہیں کرنا چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے، دشمنیاں نہیں کرنی چاہیے، نفرتیں نہیں رکھنی چاہیے، محبتوں کو نیلام نہیں کرنا چاہیے، محبتوں کو بالائے طاق نہیں رکھنی چاہیے کہ چلو غلطی ہو گئی، وہ معافی مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے معاف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے معاف کر دیتے ہیں۔ الغرض حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس عمل سے ہمیں معلوم ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اگر وہ کھلی سند اور کوئی دلیل اور کوئی معقول عذر پیش کرے گا تو میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ بات اور ہے کہ اس نے معقول عذر پیش کیا۔ اب کیا ہوا؟ تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، ابھی مجلس باقی تھی، یا مجلس ابھی برخاستی ہوئی تھی کہ حدود آ موجود ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی سرزنش کی کہ کہاں گئے تھے؟ غیر حاضری تمہاری ہے، تم حاضر نہیں تھے، کہاں چلے گئے تھے، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا فقال احطت بھی، کہ میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں بما لم تحط، کہ آپ کو معلوم نہیں ہے وہ خبر، میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہدہد کو ایک خیال آیا کہ چلو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہت بڑی ملکیت ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملک بہت لمبا ہے، بہت چوڑا ہے، بہت دور تک ہے، آج ذرا اونچائی پر جا کر دیکھوں کہ اس سے باہر بھی کوئی دنیا ہے کہ نہیں۔ تو وہ بہت اونچائی پر چلا گیا، اور حدود کی نظر اللہ تعالیٰ نے بڑی تیز رکھی ہے، دور تک وہ دیکھ لیتا ہے۔ یہ اللہ نے ان کو طاقت دے دی ہے، اللہ نے ان کو طاقتیں دی ہے، دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، کسی جانور کو سننے کی طاقت، کسی جانور کو دیکھنے کی طاقت۔ بعض ہوتا ہے بعض کو اللہ تعالیٰ نے ایسی طاقت دی ہے کہ چھوٹی سی آنکھ ہے، لیکن دور اونچائی سے، بہت ہی اونچائی سے، تقریباً 300 فٹ کی اونچائی سے بھی وہ نیچے اپنا شکار دیکھ لیتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ میں بلوری کانچ رکھا ہے، دوربین رکھا ہے کہ نیچے والی چیز کو بھی وہ بڑی دیکھ لیتا ہے، بڑی دیکھتا ہے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ اور ہاتھی کو دیکھو، اتنا بڑا ہاتھی ہے، لیکن اس کی آنکھ کے جو پردے اللہ نے بنائے ہیں ایسے بنائے ہیں جیسے خوردبین، جیسے چھوٹا دکھتا ہے۔ ہاتھی لوگوں کو چھوٹا چھوٹا دکھتا ہے، جو لوگ ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، اس کو چھوٹی چھوٹی دکھتی ہے۔ اگر ہاتھی کو یہ جو انسان ہے، یہ دوسرے جانور ہے، اس کی حقیقی سائز اگر اس کو دکھتی، حقیقی باڈی اس کو دکھتی، تو وہ کسی کو زندہ نہ چھوڑتا۔ لیکن اللہ نے اس نظام کو چلانے کے لیے ہاتھی میں بھی قدرت رکھ دی کہ اس کی آنکھ میں لینس ایسی رکھی کہ لوگ اس کو چھوٹے چھوٹے دکھتے ہیں۔ اگر انسان اس کو بڑا دکھتا اور یہ قد آدم اس کا ہے، جتنا قد ہے اتنا اگر اس کو دکھتا تو کبھی بھی وہ انسان کو زندہ نہ چھوڑتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، طاقت ہے۔ الغرض یہ اوپر گیا، بہت اونچائی تک گیا، دیکھا کہ دور ایک ملک ہے، چلو جا کر دیکھتے ہیں کیا بات ہے۔ وہ پہنچا، جا کر کیا دیکھتا ہے کہ سبا کا ملک ہے، اس میں ایک عورت حکومت کر رہی ہے، اور وہاں کے لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں، اور وہ ملکہ بھی سورج کی پوجا کر رہی ہے۔ یہ ساری خبریں لے کر آیا۔ اس سے پہلے میں آپ کو قوم سبا کے بارے میں تھوڑی سی بات عرض کر دوں۔ سبا ملک آج کا جو یمن ہے، اس زمانے میں وہ سبا تھا، اور اس کے اطراف میں یہ ملک واقع تھا۔ اس کا کیپٹل، اس کی راجدھانی معارب تھی۔ یہ معارب وہ راجدھانی ہے جس میں دنیا کا سب سے بڑا ڈیم موجود تھا، اور اتنا بڑا ڈیم تھا کہ آج تک اتنا بڑا کوئی ڈیم بنا نہ سکا، نہ آئندہ کوئی بنا سکے گا۔ اتنا مضبوط اور طاقتور ڈیم تھا کہ آج تک اتنا طاقتور اور مضبوط ڈیم کسی نے نہیں بنایا۔
لیکن اللہ کا عذاب آیا اور ڈیم ختم ہو گیا اور پوری کی پوری بستی اس زمانے میں برباد اور تباہ ہو چکی تھی۔ الغرض یہ اسی علاقے میں سبا، یمن کے علاقے میں سبا ملک واقع تھا اس زمانے میں، اور وہاں کے لوگ بڑے مہذب تھے۔ آج کے زمانے میں بہت سارے ملک اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں، مہذب تو اسلام کے طریقے ہی ہے، جہاں اسلام کے طریقے فالو کیے جاتے ہیں وہ مہذب ملک، جہاں فالو نہ کیے جائے وہ مہذب ملک نہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے، جو معاشرہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق چلے اور پورا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے، وہ مہذب معاشرہ ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ الغرض آج بہت سارے ملک اپنے آپ کو مہذب کہتے ہیں، اس زمانے میں وہ ملک مہذب تھا، یعنی اللہ نے ان کو بہت کچھ دے رکھا تھا، امیر کبیر لوگ تھے، بڑے اونچے لوگ تھے، بڑے مالدار لوگ تھے، اللہ نے ہر اعتبار سے ان کو خوشحالی عطا فرمائی تھی، اور دنیا کا سب سے مالدار ملک وہ کہلاتا، سب سے مالدار ملک۔ اور قرآن کہتا ہے اس ملک کے بارے میں کہ اس کے دونوں راستوں کے اوپر باغات لگے ہوئے تھے، اور اتنی خوشحالی تھی جس کی کوئی حد نہیں، حد نظر تک 500 600 کلومیٹر تک باغات ہی باغات، کہیں سیب لٹک رہے ہیں، کہیں انگور لٹک رہے ہیں، کہیں کیا پھل لٹک رہے ہیں، کہیں آم لٹک رہے ہیں، قسم قسم کے پھل لگے ہوئے ہیں۔ اور کتابوں میں ملتا ہے کہ کوئی آدمی ٹوکرا لے کر، خالی ٹوکرا لے کر یوں چلتا تھا، کیونکہ اس کے جو راستے کے اوپر باغات تھے اور اس کے درخت تھے وہ ایک دوسرے سے یوں ملے ہوئے تھے، اور آدمی چلتے ہوئے بھی کوئی پھل کھانا چاہتا تھا اتار کے کھا لیتے تھے، کوئی روک ٹوک نہیں۔ اتنی زیادہ فراوانی کوئی روکنے والا ہی نہیں تھا کہ بھائی کھاؤ جتنا کھانا ہے، اتنی اللہ نے فراوانی دی تھی۔ اور آدمی ٹوکرا لے کر جاتا تھا، خالی ٹوکرا، چلتے چلتے تھوڑے ہی دور نکلتا تھا، اس کا ٹوکرا پھلوں کو گرتے پورا ٹوکرا بھر جاتا تھا۔ اللہ نے اتنی فراوانی دی تھی۔ اور قرآن نے اسی کو کہا، قرآن نے کیا کہا؟ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ اور میں نے ایک عورت دیکھی جو ان پر حکومت کر رہی ہے اور اس کو ہر چیز میسر ہے، اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، اس کو ہر چیز میسر ہے، یعنی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو، اس قوم کو، اس ملکہ کو عطا فرمایا ہے۔ اتنا مضبوط ملک ہے، اتنا طاقتور ملک ہے، اور کہا کہ اس کا ایک تخت ہے جو بہت بڑا تخت ہے۔ ملکہ بلقیس کے پاس جو تخت تھا، اس زمانے میں دنیا کی کسی بھی ملک کے پاس اتنا بڑا تخت نہیں تھا۔ کہتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ 80 فٹ لمبا تھا، 80 فٹ لمبا، تقریباً یہ ہمارے مسجد جتنا ہوگا، جامع مسجد جتنا، اور چوڑا کتنا تھا؟ 40 فٹ چوڑا، اور اونچا 30 فٹ، اور ایسی سسٹم سے اس کو بنایا تھا کہ سورج جو نکلتا تھا، روزانہ سورج الگ الگ جگہ سے نکلتا ہے، آج ایک جگہ سے نکلا، دوسرے دن اس کے پاس سے نکلے گا، تیسرے دن اس کے پاس سے نکلے گا، چوتھے دن اس کے پاس سے، پانچویں دن اس کے پاس، اس طرح کبھی ادھر سے نکلے گا، یہاں سے نکلنا شروع ہوگا تو کبھی ادھر سے وہ نکلے گا۔ ٹھنڈی کے دنوں میں آپ دیکھو گے ادھر سے نکلے گا، ادھر سے نکل کر یوں جائے گا، اور گرمی کے دنوں میں بیچوں بیچ سے نکلے گا اور ادھر جائے گا، تو اس کی جگہ بدلتی رہتی ہے۔ تو اس کے سوراخ جو بنائے تھے، سوراخ دونوں جانب تھے، آگے کی جانب، تخت کے آگے کی جانب، اوپر کی جانب، اور تخت کے پچھلی جانب، اوپر کی جانب۔ سورج جب نکلتا تھا، یہاں سے نکلتا تھا تو اس کی روشنی یہاں سے نکل کر یہاں پہنچتی، اور جب سورج ڈوبتا تھا شام کے وقت تو اس کی روشنی یہاں سے نکل کر یہاں پہنچتی۔ دوسرے دن جب نکلتا تھا تو اس کی روشنی یہاں سے نکلتی تھی، اس سوراخ تک پہنچتی، جب ڈوبتا تھا تو اس سوراخ سے اس سوراخ پر روشنی پہنچتی۔ یہ اس نے عجیب کاریگری سے یہ تخت بنایا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملکہ بلقیس کتنی مضبوط تھی اور کتنی طاقتور تھی، اور کتنی زیادہ اصول کے ساتھ، اور کتنی زیادہ اپنے ملک کو چلانے میں ٹیکنالوجی استعمال کرتی تھی۔ اس سے ہمیں ایک بات معلوم ہوتی ہے، آگے چل کر میں اس کے ملک اور اس کے جو قلعہ ہے وغیرہ اس کے بارے میں عرض کروں گا۔ الغرض پرندے نے آ کر، ہدہد نے آ کر کہا کہ میں
ایک ملک گیا تھا جس کا نام سبا ہے، اور میں وہاں سے سچی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ کو بھی معلوم نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تھوڑا بہت اتنا تو معلوم تھا کہ قوم سبا ہے جن کا ایک ملک ہے، لیکن تفصیلی طور پر ان کو علم نہیں تھا۔ ہدہد نے لا کر بتایا کہ وہاں کے لوگ تو بڑے مضبوط ہیں، طاقتور ہے، خوشحال ہے، اور ان کے پاس ہر چیز موجود ہے، لیکن ایک بات ہے کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے، اللہ کو چھوڑ کر وہ دوسروں کو پوجتے ہیں۔ اب یہاں چل کر مفسرین کرام نے ایک ہدایت ہمیں دی، ایک درس دیا، ایک سبق دیا۔ یہ پورا قصہ بتانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ قصہ بھی سنتے جاؤ، اور اس کے اندر جو درس ہے، سبق ہے، نصیحت ہے، وہ بھی حاصل کرتے جاؤ۔ دیکھو، ہدہد کے اوپر ایک الزام لگا کہ وہ غیر حاضر ہے، کیوں غائب ہے؟ اس کے پاس کیا دلیل ہے؟ معقول عذر کیا ہے؟ اس کو مار دیا جائے گا، اس کو سزا دی جائے گی۔ اب اس پر الزام لگا۔ اب الزام لگنے کے بعد وہ آیا اور اپنے الزام کو دور کیا کہ میں ایک ملک جا کر آیا ہوں جہاں آپ کو پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اپنا صفائی پیش کی، اپنی صفائی پیش کی کہ یہ بات ہے۔ اس سے علماء کرام نے لکھا ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اگر ہم پر کوئی الزام لگے تو ہمیں اس کی صفائی کرنی چاہیے۔ بس اللہ مو مٹو سے، اللہ جے کرشے یا اچھوس کرشے، یہ نہیں۔ اللہ بڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب بتائے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کی صفائی کرو بھائی۔ الزام لگا وہ کسی پیسے کھا جانے کا، یا زنا کا، یا چوری کا، یا کسی کا بھی الزام لگا، تو اس کی صفائی پیش کرو بھائی، یہ غلط ہے۔ اگر ہم صحیح ہیں، سچے ہیں، تو صفائی پیش کرو۔ ایسا نہیں کہ بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھو، اللہ کرے گا، اللہ بدلہ لے گا، وہ تو اللہ نے تو اللہ پر چھوڑ دی، تو اللہ تھی بدلو لے، اللہ بدلو لے سے جو اللہ بدلو لے وہ کوئی نہ لے۔ نہیں، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا کوشش کرو، محنت کرو، اگر محنت کرنے کے بعد بھی تیرا کام نہیں ہوتا اور محنت کرنے کے بعد بھی تیری صفائی نہیں ہوتی تو پھر یوں کہو کہ اللہ نے جو کیا وہ اچھا کیا۔ محنت کرو، کوشش کرو، صفائی کرو، صفائی کرنے کے بعد بھی اگر صفائی نہیں ہوتی، سامنے والے نہیں مانتے، تو پھر کہو جو ہوا صحیح ہوا، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ اس کا بدلہ لے گا، اللہ اس کا بدلہ لے گا۔ تو اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ ہمیں چاہیے کہ ہمیں صفائی کرنی چاہیے، ہمیں ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھنا نہیں چاہیے۔ الزام ہے تو صفائی کرو، یہ مسلمان کی ایک عادت ہونی چاہیے۔ الغرض ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے کی بات سنی اور مکمل طور پر بات سنی، تو اس سے ہمیں ایک بات معلوم ہوئی کہ ہمارے ماتحت ہو، ہمارے چھوٹے ہو تو اس کی بات سننی چاہیے۔ ایسا نہیں غصے میں ہے تو چل یہاں سے نکل جاؤ، بہت دیکھ لیا، بہت تو نے یہ کر لیا، بہت وہ کر لیا، نہیں بھائی، وہ کیا کہتا ہے پہلے سنو، سننے کے بعد فیصلہ کرو وہ غلطی پر ہے یا غلطی پر نہیں ہے، پھر صحیح فیصلہ کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام غصے ضرور تھے، لیکن بات سنی کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو ہدہد نے آ کر کہا کہ میں ایک ایسی خبر لایا ہوں ملک سبا سے جہاں ایک عورت حکومت کر رہی ہے، اور وہ عورت بڑی مضبوط ہے، طاقتور ہے، ہر چیز اس کے پاس موجود ہے، اور اس کا تخت بہت بڑا ہے، اس کا تخت بہت بڑا ہے۔ لیکن آگے کیا کہا اس نے کہ اس کی قوم کو میں نے دیکھا کہ وہ سورج کی پوجا کر رہی ہے، وہ سورج کی پوجا کر رہی ہے، اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کر رہی ہے، اور شیطان نے ان کو اس گمراہی کے اندر، اور شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر رکھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ ساری باتیں پتہ چلی، اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرنے والے یہ لوگ تھے، یہ سورج کو، سورج نمسکار، سورج نمن، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں شرک ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں شرک ہے۔ مسلمان کے لیے یہ چیزیں بالکل جائز نہیں۔ بعض کہتے ہیں سوریہ نمسکار کرو، یہ کرو، وہ کرو، یہ بالکل جائز نہیں، حرام ہے۔ دیکھو قرآن نے اس کو کہا وَجَدْتُهَا وَقَوْمُهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ سورج نمسکار وغیرہ کرنا یہ پوجا ہے، یہ شرک ہے، یہ مسلمان کے لیے ہرگز جائز نہیں۔ مسلمان تو صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتا۔ سب سے پہلے جو اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کی عبادت کی گئی وہ آگ ہے، آگ کو سب سے پہلے جس نے پوجا
وہ قابل تھا، جب اپنے باپ آدم علیہ السلام سے بغاوت کی اور حابیل کو قتل کیا، حابیل کو قتل کرنے کے بعد وہ ڈر گیا، گھبرا گیا کہ کیا ہوگا، وہ وہاں سے بھاگا ملک شام میں جا کر وہ بسنے لگا، وہ رہنے لگا۔ شیطان اس کے پاس آیا اور شیطان نے آ کر کہا تجھے معلوم بھی ہے کہ حابیل کیوں اللہ کے نزدیک پسندیدہ تھا، اور اس کی جو قربانی تھی اللہ تعالیٰ نے کیوں قبول کی؟ اس لیے کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا۔ آسمان سے آگ آئی اور اس کی قربانی کو لے کر چلی گئی۔ کیوں آگ لے کر چلی گئی؟ اس لیے کہ وہ آگ کی پوجا کرتا تھا۔ تو بھی آگ کی پوجا کر، اللہ کے نزدیک تو بھی پسندیدہ ہو جائے گا۔ اس طرح شیطان نے اس کو ورگلایا اور پھسلایا اور بہلایا، اور شیطان نے اس کو مجبور کر دیا آگ کی پوجا کے اوپر، اور اس نے آگ جلائی اور پھر آگ کی پوجا کرنے لگا، اور آگ کے ارد گرد یہ گھومتے کل پرسوں آپ نے دیکھا ہوگا، یہ گھومتے ہیں کہ آگ کی پوجا کر رہے تھے، تو وہ آگ کے ارد گرد گھومنے لگا، آگ کے ارد گرد گھومنے لگا۔ سب سے پہلے اللہ کو چھوڑ کر اس دھرتی پر جس چیز کو لے کر اللہ کا شرک کیا گیا وہ آگ تھی۔ اور ہم سنتے ہیں کہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو 1000 سال پہلے آگ جلائی گئی تھی، 1000 سال سے وہ آگ جل رہی تھی، جلتی جاتی تھی، وہ لوگ بجھنے ہی نہیں دیتے تھے، گھی ڈالتے تھے، لکڑیاں ڈالتے تھے اور جلاتے تھے، 1000 سال تک اس آگ کو بجھنے نہیں دی۔ اللہ کے نبی پیدا ہوئے، وہ آگ آٹومیٹک بجھ گئی۔ اس آگ کے بارے میں لکھا ہے کہ کسرا کا ایک بادشاہ جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک سانپ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور قریب تھا کہ وہ سانپ اس کو ڈس لیتا۔ اس نے تیر نکالا، تیر خطا کھا گیا، اور تیر خطا کھاتے ہی سانپ جو تھا وہ حملہ کرنے والا تھا، لیکن وہ تیر لگا ایک ایسے پتھر کے اوپر کہ جو آگ بناتا تھا، اور وہ تیر جیسے اس کے اوپر لگا اس سے آگ نکلی۔ اس آگ نے، یہ کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ کی کتابوں میں، اس آگ نے اس سانپ کو جلا دیا، اور آگ کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ اس بادشاہ نے اسی وقت سے آگ جلانا شروع کیا، اور یہ آگ 1000 سال تک جلتی رہی۔ لیکن آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پیدا ہوئے اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا، اور اس آگ کو اللہ تعالیٰ نے بجھا دیا۔ الغرض ہدہد نے یہ ساری باتیں آ کر عرض کی کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں اور سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس بات کو سننے کے بعد غور کرنے کے بعد ہدہد کو کہا کہ ایک خط تجھے دیتا ہوں، تو کتنا سچا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے بارے میں تحقیق کروں گا کہ تو صحیح ہے یا غلط۔ یہ خط لے کر جاؤ اور یہ خط تم ملکہ سبا کو دو اور بلقیس کو دو، یہ خط اس کے پاس جائے گا، وہ جواب کیا دیتی ہے اس کے بعد تیرے بارے میں فیصلہ ہوگا، تو صحیح ہے یا غلط ہے، تو سچا ہے یا